نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرما کر اس امت کے ذمے وہ کام کیا ہے. پہلے وہ کام اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے حوالے کیا کرتا تھا، جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں. وحی کے ذریعے سے ان کی رہبری کی جاتی تھی اور براہ راست اللہ ان کی تربیت کرتا تھا. لیکن پیارے نبی علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو قیامت تک کا آنے والے انسانوں تک دین کون پہنچائے گا؟ تو اللہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اس امت کو اللہ نے چنا ہے. یہ بہت بڑی اس امت کی فضیلت ہے. ایک کام اللہ نے اس امت کے حوالے کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام سے یہ کام صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ کرام سے چلتے چلتے ہم تک پہنچا. تو اس کام کے ساتھ جو اللہ کی مدد اور غیبی تائیدیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج بھی وہ ساری چیزیں اس کام کے ساتھ ہیں. آج بھی وہی مددیں ہیں، آج بھی وہی برکتیں ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہرقل نے یہ سوچا کہ ان کے نبی تو دنیا سے چلے گئے. جب چلے گئے تو اللہ کی ساری مددیں لے کر گئے. اب جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان پر حملہ کرو، ان کو ختم کرو. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی اور روانہ بھی ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کی وفات سن کر واپس آئی تھی. بلکہ آپ کی بیماری میں آپ فرماتے تھے انفذوا جیش اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کرو، جو آپ کی بیماری کے موقع پر آئی تھی. کیا سبق دیا ہے امت کو کہ اگر ایک طرف دعوت کا تقاضا ہو تو دعوت کا تقاضا اتنا اہم ہے کہ اگر میری سکرات ہو تو بھی وہ تقاضا ٹوٹنا نہیں چاہیے. جماعت جلدی روانہ کرو.
آپ کا وصال ہو گیا۔ اب ہرقل نے وہاں سے حملہ کی خبر بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اسامہ کے لشکر کو یہاں رہنے دو، وہ آئے گا تو مقابلے میں جماعت کام آئے گی، بڑی تعداد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس جماعت کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہو میں روک نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہو گئی اور ہرقل نے آ کر حملہ کر دیا تو ٹھیک ہے، ہماری عورتیں شہید ہو جائیں، لیکن ازواج مطہرات شہید ہو جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات شہید ہو جائیں اور مدینہ میں ان کو دفنانے والا کوئی نہ ہو اور ان کی لاشوں کو جنگل کے بھیڑیے آ کر نوچ لیں، ابو بکر اس کو برداشت کرے گا؟ دین میں کمی آئی، ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہے محنت کرتے 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 میرے دوستو دلوں میں دین کی اتنی اہمیت آنی چاہیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ نقصان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں کمی نہیں آئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں تو میری زندگی کس کام کی؟ یہ امت کو سبق دیا ہے، خالی آنا جانا نہیں ہے، قربانی دیتے دیتے دین کی اہمیت دلوں کے اندر آنی چاہیے کہ امت کے جس طبقے کے جس فرد میں بھی دین کی کمی آ جائے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ آج تو محنت چھٹنے کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں کمی آئی ہے، ہماری اولاد کی زندگیوں میں کمی آئی ہے، ہمارے گھروں میں کمی آئی ہے اور ہمیں احساس نہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جماعت تو روانہ ہو گئی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے بچے ہیں سب کو میرے ساتھ چلنا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے ان کے پاس جانا ہے، کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ وہاں حالات ہیں، 2 لاکھ کی فوج لے کے ہرقل آ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقی بچے تھے ان کو لے کے روانہ ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 3 راتیں ہم پر ایسی گزری ہے کہ ہمارے پاس مدینہ میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا اور خوف تھا، تو ہماری ایسی حالت تھی جیسے بارش میں باڑے میں بھیگی ہوئی بکریوں کی حالت رہتی ہے۔ کچھ حالات آتے ہیں نکلنے پر، ذاتی حالات، کاروباری حالات، گھریلو حالات، اس لیے کہ اس محنت کی تاثیر قربانی ہے۔ کوئی حالات نہیں، نکلنے کے وقت حالات آ جاتے ہیں۔ ان حالات کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ ہم حالات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، نا مول صاحب بالکل پکا تھا، وصولی بھی دے دی تھی، مگر یہ مسئلہ تھا، تو یہ مسئلہ تو امتحان کے لیے آیا ہے،
اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے. اسی لیے محنت کرتے کرتے اندر میں یہ بات پیدا کرنی ہے کہ کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم سے بچنے تک کا انتظام اور چٹنی روٹی سے لے کر جنت الفردوس حاصل کرنے کا انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. یہ اندر میں اترے، جیسے دکانیں اتری ہے، دھندا اترا ہے، کھیت اترا ہے، نوکریاں اتری ہے، یہ اترے. میرے مسائل کا حل تو اسی میں ہے، میں اور کہاں جاؤں گا؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کے آتا، حضرت یہ ہے، حضرت یہ ہے، حضرت یہ ہے، آتے ہیں لوگ بزرگوں کے پاس. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے یہ فرماتے جماعت میں نکل جا. کہاں نکل جا؟ جب بولو نا، کہاں نکل جا؟ وہ حالات پہ کیا ہے اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بولو نا. کیوں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اگر دعا کر دوں تو یہ میری ذات سے جڑ جائے گا کہ حضرت نے دعا کی اور حالات دور ہو گئے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آتا پانی پڑھانے کے لیے، تو پانی پڑھنے کے بعد حضرت یوں فرماتے بھائی میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آئندہ ضرورت پڑے تو تو بھی پڑھ دینا تاکہ یہ میرے عمل پر نہ جڑے بلکہ قرآن سے جڑے، ہے نا. اور آج کل کوئی مولوی صاحب بھائی بولو عمل میں نہ شکواڑو تمہیں نہ شکواڑا ہے چلو 40 داڑا قبرستان میں رہو پڑے. یہ ہمارے بڑے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بھی پڑھنا ضرورت پڑے تو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حالات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، حالات اللہ کی مدد کے بغیر دور نہیں ہوں گے، اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ ہے. میں اس لیے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اپنے حالات کا حل اس محنت میں ہے، اس محنت میں چل جائے. احمد اسامہ کا لشکر روانہ ہوا، ظاہری حالات ایسے ہیں کہ ہرقل آئے گا مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، میں چلے 4 مہینے جاؤں گا تو میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ ہوگا. ہاں اگر آدمی نہیں گیا اور جو کام اٹکا ہوا تھا وہ بن گیا تو شیطان دل میں بات کیا ڈالے گا؟ دیکھ تو ٹھہر گیا تو اتنا فائدہ ہوا نا. بیوی بھی کہے گی تمہیں نہ جائے کہ آٹلو فائدہ تھو. چھوکرا ہی کہی تو اس کا ایمان بھی، بیوی کا ایمان بھی، بچوں کا ایمان بھی ہل گیا. اور اگر چلا گیا اور اللہ نے کام بنا دیا تو جانے والا بھی کہے گا میرے اللہ نے کام بنایا، بیوی بھی کہے گی تمہیں نتا پر اللہ نے کون کریو، بچے بھی کہیں گے ابا نہیں تھے لیکن اللہ نے کام بنایا. تو جانے والے کا ایمان بھی بنا، بیوی کا بھی بنا، اور ہم بولو کم بولو اور بچوں کا بھی بنا. یہ ہے معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے حالات میں آدمی نکلے، حالات میں فرصت میں نہ نکلے، قربانی کے ساتھ نکلے.
اب وہ حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہوئی. ہرقل نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے. بھائی دیکھو ان کے نبی تو چلے گئے ہیں، اب یہ تھوڑے سے ہیں، دیکھو کتنے ہیں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بہت تیز چلتی تھی. تو ہرقل کے بعد جاسوسوں نے جماعت کو یہاں دیکھا، 300 کا لشکر. وہی لشکر تیزی سے چلا تو جو جاسوس آگے کھڑے تھے انہوں نے بھی دیکھا. پھر وہ تیزی سے چلا تو آگے جو جاسوس تھے انہوں نے بھی دیکھا. تو ہر جاسوس نے خبر دی کہ بہت بڑا مجمع ہے. پھر اگلے ڈر گیا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، بھائی اپنے حملہ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ مجمع تو وہی تھا، اللہ کی مدد آئی نہیں آئی. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے، اجتماعی حالات ہو، انفرادی حالات ہو، ذاتی حالات ہو، گھریلو حالات ہو، کاروباری حالات ہو، اس کی وجہ سے محنت مت چھوڑنا. محنت چھوڑے گو تو حالات میں الجھ جاؤ گے. اس حال میں جو تقاضا آوے اس تقاضے کو پورا کرنا. اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کا کام کرے اور اللہ کی مدد میں شک کرے وہ فاسق ہے. کیا ہے؟ فاسق ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد طے ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. میری مسجد میں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں مجھ سے زیادہ صلاحیت والے، مجھ سے زیادہ فرصت والے، مجھ سے زیادہ مال والے موجود تھے. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے. کہو الحمدللہ. آواز یہی ہو سے دل سے. ختم نبوت والی محنت کی نسبت پر میں جا رہا ہوں. ایک ایک قدم پر اللہ کیا دے گا، ایک ایک پائی پر خدا کیا دے گا. اسی لیے اس کو تجارت کہا ہے. تجارت بیپار ہے. جیسے بیپار میں آدمی تھکتا ہے اور بیپار میں اکتاتا نہیں، اس لیے کہ نفع ملتا ہے. ہماری جانے والی جماعتیں صرف مسجد میں نہ رہیں بلکہ مسجد کے باہر تھکے اپنے آپ کو تھکاویں، اپنے آپ کو تھکاویں. محنت کریں، کوشش کریں، ایک ایک کی ملاقات کریں، در در جائیں، گھر گھر جائیں، ایک ایک کی خوشامد کریں. اسی لیے جماعت میں جانے سے پہلے نیت کریں. آج پوچھو جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ અલ્યા ભાઈ નતું જાવું તો પેલા જપ્યા જ ન અને એવા ચેરી પડ્યા કે વસૂલીએ લીધી ટિકટે બનાવેલો છે. હવે શું કરીએ મળશે? वो बकरा ईद का जानवर होता है ना, पाड़ो, हलाल थवा तैयार न थे પણ ટોટિયા બોધ્યા પાડ્યો ભોય અને ઓળ નમાઈ તાણે હવે કરો જીબા, શું કરશો? તાણે નાહવાનો તો છુટકારો છે. ये कहोगे कि शफायत ने पहला नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत ये होनी चाहिए कि उम्मत नु बेदीनी बहु से भाई उम्मत ने सुधारवा जावू पड़े. આપણે उम्मत को सुधारवा जाओ. नीयत ये करें मैं अल्लाह का दीन सीखने जा रहा हूं. क्या सीखने जा रहा हूं? और दूसरों पर मेहनत करके वो अल्लाह का दीन सीखने के लिए निकले, इससे मेहनत के लिए जा रहा हूं. बस दो नियतें. सबसे पहले मैं दीन सीखने जा रहा हूं
اور پھر امت کو محنت کر کے دین سیکھنے کے لیے ان کو بھی اللہ کے راستے میں محنت کر کے نکالنے جا رہا ہوں. یہ نیت. پھر رات دن شب و روز 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں اس کو ذہن میں لے کر جائے، ورنہ چند اعمال میں چلہ برا ہو جائے گا. چند اعمال کا نام چلہ نہیں ہے. دوسری بات، چلہ اور 4 مہینہ اعمال کے اعتبار سے پورا ہو، کیلنڈر اور تاریخ کے اعتبار سے پورا نہ ہو. تو چلے اور 4 مہینے کا نور ملے گا. اعمال کے اعتبار سے پورا ہو اس کا مطلب کہ جہاں جانا ہے وہاں جانے کے بعد جو آپ اعمال کریں گے وہاں سے آپ کا چلہ شروع ہوگا، وہاں سے آپ کے 4 مہینے شروع ہوں گے. اب روزانہ کی 5 نمازیں فرض نماز، تو 40 دن کی کتنی نمازیں بولو؟ اور 24 کتنی نمازیں بولنا؟ 200 نمازیں وہاں ہونی چاہیے. چکر تو ہوتا ہے. 200 نمازیں وہاں ہونی چاہیے. روزانہ کا ایک عمومی گشت تو 40 دن میں 40 گشت. روزانہ کی 2 تعلیمیں تو 40 دن میں. یہ اعمال اگر آپ نے وہاں پورے کیے جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو آپ کا چلہ پورا ہے. کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے. یہاں تو نانا ہمیشہ ہم بتاؤ تو آپ بلن کے پوچھا تھا. امیر شاہ بھی کیا بتا نیت کرو اعمال کے اعتبار سے چلہ اور 4 مہینہ پورا کریں. کون کون کرے گا؟ تمہارا ہاتھ نیاز ہے. اللہ آسان فرما. کچھ لے کر آؤ گے، ذرا جھکتو توڑوا لو، ڈنڈی مت مارو. 1-2 دن کے لیے پورے چلے کا نور ختم. کیا فائدہ؟ اس لیے اعمال کے اعتبار سے اپنا وقت پورا کرو. دوسری بات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو چیزیں اللہ کے راستے میں حاصل کیے ہوئے نور کو برباد کرنے والی ہے ان چیزوں سے آدمی بچے. اس لیے ڈاکٹر علاج بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ لایانی ہے. لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور آج کل لایانی کا بھنڈار جو ہے نا وہ موبائل ہے. کیا ہے؟ اللہ کے واسطے موبائل مت لے جاؤ. پورے دن جو اعمال کیے ہیں رات میں اس کا نور جل جائے گا. بالکل. کوئی آدمی آئی سی یو میں ہوتا ہے تو موبائل کی اجازت ہوتی ہے؟ آئی سی یو ہم سو کوئی آئی سی یو میں ہو تو موبائل کی اجازت ہوتی ہے؟ موبائل مت لے جاؤ. نانا بول جب لے جائیں نا بند راشی ہے تو آپ منا گاڑو بچوں سپے نہیں. بالکل مت لے جاؤ. اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو، اور اگر ایسے ہی جانا ہے تو لے جاؤ. کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو یا تالاب میں ڈوبا ہو تو 2 کام کیے جاتے ہیں. پہلے اس کو پانی میں سے نکالو، پھر اس میں سے پانی نکالو. پانی پیجو.
تو پانی میں سے تو نکالا لیکن اس میں سے پانی نہیں نکلا تو مرشب انہوں اندو لڑکاؤ تو پیٹنو پانی بدو باہر آوے ہم کاروبار کے تالاب سے، بال بچوں کے تالاب سے، دوستوں کی مجلسوں کے تالاب سے ہم تو نکلے، لیکن انہوں پونی ہوئی سے تو پانی نکالنا پڑے گا. وہ پانی نکالنے کا ڈول جو ہے وہ اعمال دعوت ہے. ہاں، گشت ہیں، تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، راتوں میں اللہ کے سامنے رونا ہے، انفرادی اجتماعی اعمال ہے. یہ ڈول ہے جس ڈول کے ذریعے سے اندر کا پانی باہر آتا ہے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے، جماعتیں جاتی تھی، گھر والے بھی فکر مند ہوتے تھے، جانے والا بھی فکر مند ہوتا تھا. وہ تو آیا تو صرف غیر شو سے، گھر والے کہتے تھے وہ جماعت میں جہاں سجی کا شو حالت سے، تو یہ گھر والوں کے لیے دعا کرتا تھا اور گھر والے بولو نا اس کے لیے دعا کرتے. اب بھاری نقصان کیا ہوا؟ گئے روزانہ موبائل، اور موبائل میں پھر وہ جو نظر آتا ہے وہ بچی بھی، بچہ بھی، نینو موٹو بدو بتا خیریت پوچھو. ہاں خیریت تمہیں چمسو کہ ہمارے بہت لینا لہر سے ہے نا. اب یہ گھر والوں کے لیے دعا کرے گا اور گھر والے اس کے لیے دعا کریں گے تارو بھاؤ تو اپنا تھی ہارو کوئی صحیح. اتنا بھاری نقصان ہوا، اتنا بھاری نقصان ہوا. بات دفعہ آدمی بات کرتا ہے کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کا تعلق لینے گیا ہے، آخرت کا فکر لینے گیا ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ روزانہ ویڈیو کال کر رہا ہے تو. اب کبھی فون کیا چمسو نہ ہم تو بہو ہارو سو نینو مودو تھو سے کوئی نینو مودو تھو جماعت کو موٹو مودو تھو. امیر صاحب نے پوچھا چم آوڑو موٹو لین بیٹھا تو مولچا پلا نینا نا نمونیو تھی گયો سے. عمل میں جی لگے گا، بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے. ارے جماعت میں جاتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ تو ہمارے سفر کا ساتھی بن جا اور ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. تو اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر آیا ہے تو اللہ ضائع کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا بچہ لایا گیا جو کوے سے زیادہ کالا تھا. کوے سے زیادہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کوے سے زیادہ کالا ہے کہ امیر المومنین کوے سے زیادہ کالا ہے لیکن اس کا واقعہ بہت نرالا ہے. کوئی سمجھ پڑے تھے نہ تھا پڑھتا؟ اس کا واقعہ بہت نرالا ہے. کیا ہے کہ یہ قبر میں پیدا ہوا. کیوں پیدا تھے؟ کیوں پیدا تھے؟ یہ کیسے؟ کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں گیا تھا، بیوی امید سے تھی، تو اس نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ بیوی کے پیٹ میں ایک امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا. اب بیوی کا انتقال ہو گیا، بچہ پیٹ میں ہے، تو بیوی تو قبر میں گئی اور یہ بچہ قبر میں پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا؟ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں آگ جل رہی ہے.
جب وہ شخص آیا صدمہ ہوا، بیوی چلی گئی، تو کہا چلو قبر پر، دیکھا آگ جل رہی ہے، اے اللہ یہ تو بہت نیک تھی، اس کی قبر میں آگ۔ جب قبر کے قریب گیا تو بچہ آگ میں کھیل رہا تھا، بچہ آگ میں کھیل رہا تھا، اور غیب سے آواز آئی، جو امانت تم نے ہمارے حوالے کی تھی اس امانت کو لے لو، اگر تو اپنی بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتا تو وہ امانت ہم تیرے پاس باقی رکھتے۔ جی وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ تو ہمارے سفر کا ساتھی بن جا، ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، اب اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس لیے نیت کرو کہ موبائل نہیں لے جائیں گے، انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، باہر والے نہیں بولتے، اب وہ آپ کے و خدا کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں کوئی سی سی کیمرہ تو ہے نہیں کہ کون لے گیا کون نہیں لے گیا۔ اگر اپنا وقت صحیح گزارنا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے اور اعمال سے انسیت پیدا کرنی ہے اور نکلنے کے زمانے میں صحیح معنوں میں کام کرنا ہے، میرے بھائیوں اس بلا کو مت لے جاؤ، گھر چھوڑ دو، لائے ہو تو گھر واپس کر دو، یکسوئی کے ساتھ وقت گزارو، یکسوئی کے ساتھ، ورنہ ذہنی یکسوئی نہیں رہے گی۔ اب اس راستے میں نکلنے کے بعد اپنی خواہشات سے، اس لیے کہ آج تو آدمی آزاد ہے، جو مرضی میں آتا کرتا ہے، جو مرضی میں آتا جاتا ہے، اپنی خواہشات سے نکلنے کے لیے بنیادی چیز وہ امیر کی اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا، ہاں بہت بنیادی چیز ہے امیر کی اطاعت، کہ تابع ہو جاؤ تو آدمی اپنی مرضی سے نکل جائے گا۔ اور امیر کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات مانی اس نے، بولو اور مٹھو بھرین بولو، اللہ کی بات مانی۔ کائے کی؟ امیر کی اطاعت وہاں پہنچائے گا۔ اور دین کا پورا خلاصہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی مانو، یہ استعداد پیدا ہوگی امیر کی اطاعت سے۔ امیر کا معاملہ ہاں اور نہ کے بیچ میں ہوگا، ہاں اور امیر صاحب چائے پینے جاؤ، اور کبھی امیر صاحب چائے پینے جاوے نہ، تو شیطان کیا گئے یوں نہ پیسوں نہیں پیوی سے عمل بدل تھئی گયો۔ اب وہ ہروانوں سے ہروانے پہلے گھٹلو چا پیوانی رضا نہ تھالتا۔ یہ ہے تربیت۔ امیر کی مانو، امیر سے منوانے کی کوشش نہ کرو، جو کہیں وہ عمل کر دو۔ ٹھیک ہے امیر صاحب نہ کہتے نہیں جائیں گے، دل میں کوئی چیز نہ لاؤ، بھئی امیر صاحب نے نہ کہا نہیں جانا، امیر صاحب نے ہاں کہا جائیں گے۔ یہ تربیت ہے۔ امیر کو منوانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب روانگی کی بات بیان فرماتے تھے تو یوں کہتے امیر سے منواؤ مت۔ پھر مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کو کپڑے دھونے ہیں، ہے نا، تعلیم کا وقت ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ امیر صاحب اجازت نہیں دیں گے،
تو جو کپڑے دھونے تھے وہ پرانے نکال کر ڈول میں بھگو کر آیا اور لنگوٹ باندھ کر آیا. لنگوٹ باندھ. امیر صاحب آپ کہو تو کپڑے دھو لو تو سادھو دھنکون بہار سے تعلیم دے. امیر نہ کہے گا کہ لنگوٹ باندھ بیشو تعلیم بیش. امیر کی مانو, امیر سے منوانے کی کوشش نہ کرو, نیت کرو امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے ہر معاملے میں. مسجد کے احاطے میں طہارت خانہ ہے, اس کے لیے بھی اجازت لو. امیر صاحب معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, پورے گجرات کے ذمہ دار تھے, عجیب و غریب. تو بڑوں کی ترتیب یہ تھی جب جماعت نکلتی تھی تو کسی اور کو امیر بنا دیتے تھے. یہ چکر چھوڑ دو کہ ہماری جماعت میں امیر مولوی صاحب ہونے چاہیے اور زبردست بیان کرنے والے ہونے چاہیے, یہ چھوڑ دو. امیر سنت ہے, اس لیے کہ جس جماعت کا امیر نہیں اس جماعت کا امیر شیطان. امیر سے تربیت نہیں ہوگی, اس لیے چکر چھوڑ دو. تو کسی اور کو امیر بنایا تھا, وہ امیر کسی ضرورت سے باہر گیا تھا. قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استنجا کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں. حالانکہ اتنے بڑے آدمی, جب امیر صاحب آئے تو امیر صاحب اجازت پیشاب کے لیے جاؤں. آج تو آدمی امیر سے اجازت لینے میں شرماتا ہے. امیر کی اطاعت ہر حال میں. دوسری بات, مسجد کا ماحول مت چھوڑو. ہمارے ایمان کی حفاظت مسجد کا ماحول ہے, جیسے مچھلی کی جان کی حفاظت پانی میں. مسجد کا ماحول مت چھوڑو, مسجد کے ماحول میں رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب گشت میں بھیجیں, ملاقاتوں میں بھیجیں تو امیر صاحب تمہیں بھیڑوں تو نہ کسی سے مسجد کا باہر جوانوں, یہ نہیں ہے. دعوت کے لیے جائیں گے لیکن معمولی ضرورتوں کے لیے مسجد کا ماحول چھوڑ دینا. تعلیم پوری ہوئی کہ بازار, امیر صاحب سوئے نہیں کہ بازار, یہ نہیں ہے. بازار سے بچو. بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے. اس مسجد کے ماحول میں رہو. دو باتیں. تیسری بات بھئی یاد رہے گی آپ کو, ارے ہاں تو کرو یار. تیسری بات, اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کرو. یہ ٹیبلٹ ہے, یہ کیپسول ہے, یہ سیرپ ہے. کوئی آدمی بہت بڑے دواخانے میں داخل ہو جائے اور دوا نہ پیوے, گولیوں نہ پیوے, تو بڑے بڑے دواخانے میں داخل ہونے سے بیماری تھوڑی دور ہوگی. یا پیوے تو اپنی مرضی سے پیوے. ڈاکٹر نے ایک دوائی دی تھی, اس کا کلر اچھا نہیں تھا, اور اسی کمرے میں کھڑکی کے پاس ایک بوتل تھی اور روح افزا جیسا اس کا کلر تھا. اب اس نے ڈاکٹر کی دوا تو نہ پی, اور جو بوتل میں تھا لال کلر کا وہ پی لیا, اور وہ تھا ایسیڈ. شو تو وہ کودو. جو انفرادی اجتماعی اعمال ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں, ہاں اسی سے آدمی بنتا ہے, اسی سے آدمی بنتا ہے. اس کی پابندی کرو. پھر چوتھی بات, ہر کام مشورے سے کرو. ہر کام بولو نا, اور مشورے میں سب سے رائے لو. بات دو تین جو امیر کے قریب ہوتے ہیں نا,
وہ تینوں گر گر کر کے طے کر دیتے ہیں، باقی ساتھیوں کو کچھ پتا نہیں. ایسا نہ کرو. رائے ہر ایک سے لو، چھوٹا ہو بڑا ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو. بات بات چھوٹے آدمی کی رائے کام آ جاتی ہے. ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہا تھا اور گاڑی پنچر ہوئی پل پر. پل تو گزرنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ تو ہے نہیں. اب آپ پنچر پڑی شو کرو؟ پیچھے سے ہارن پر ہارن ہارن پر ہارن پر ہیڈے چوی نہیں تھی. اب ایک تو دماغ گیا ہوا تھا اور بولو اسپیڈیو کیا ہوتا ہے سائیکل میں دوسرا پہیا کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس پہ بھی کہیں نا شیشہ وہ بدلنا ہے. تو جب تک یہ پینچر والا نہیں نکالو گے اس کو لگا سکتے ہو؟ اب جلدی 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 اس کے بال نکالے અને નદીનું જે કઠારો હતો પુલનો એના ઉપર મેલ્યા. પેલું નેકાળ્યું પેલું લગાવ્યું અને કુણી લાગી તે ચારા બોટ નદીમાં. હવે શું કરવાનું? પેલે હોર્ન ઉપર હોર્ન. इतने में मलन घूमते हैं, मलन कलंदर सब कुछ अंदर वो होते हैं ना, उनको तो मजाक सूझती है. अरे क्या हुआ तू अजी जोई चला, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं बाबा हुआ क्या? वो तो अपनी बात. अल्लाह चारे बोल के नदी पूछा तो वो क्या कहता है? आप तो टेंशन में भरे रहो से. वो क्या कहता है? अरे इसमें क्या हो गया बाबूजी, वो तीन जो है ना उसमें से एक एक निकाल दे तो चारों में तीन तीन हो जाएंगे, आगे जाके बॉल खरीद लेना. जी मसला किससे हल हुआ? मलन से, है ना. हमारी जमात में कोई मलन तो नहीं है ना? कोई मलन है? कलंदर सब कुछ अंदर ऐसा तो नहीं है ना? हर एक से राय लो. आप अलैहिस्सलाम सफर में थे, आपने फरमाया यहां पड़ाव डालो. तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम आपका मकाम. एक सहाबी रजी अल्लाह फरमाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप पर वही आई है कि ना? आपका हुक्म है कि ना? मशवरा है. तो उस सहाबी ने कहा मेरी राय यह है कि फुला जगह पड़ाव डालो. आप अलैहिस्सलाम ने वहां पड़ाव डाला. हर एक से राय लो और राय लेकर फिर मशवरा करो. राय लेने के बाद जो मशवरा करोगे उसमें खैर. मशवरे की मिसाल कैसी है मालूम है? मशवरे की मिसाल है मदनो मोड़ो छत्ता. कोई समझो सके ना. अब मक्खियां अलग अलग बागों में जाती हैं और फूल का रस लाती है. कोई केवड़ा का, कोई चंपा का, कोई कमल का, कोई गुलाब का, कोई रात की रानी का, है ना. वो सारे रसों को जमा करके फिर अल्लाह ताला इसका शहद बनाते हैं. ये रस में मिठास नहीं है. रस में मिठास है वो तो वो रस जो मक्खियां लेकर आती है ना इसके मुंह में मिठास है. वो सारा जमा कर दिया तो क्या बना? शहद. और शहद के बारे में कुरान क्या कहता है? फीहि शिफाउल लिन्नास, इसमें शिफा है. तो ये साथियों की राय, ये अलग अलग फूलों का रस है. अमीर इसको जमा करेगा और इसमें फैसला करेगा तो जैसे शहद में शिफा है मशवरे में खैर है. लेकिन राय काम का फायदा समझकर देवे. मशवरे से पहले न तक जो राय आलवानी से मुया राय आलो जा અને પેલાનું કબરું કે તું આવી રાય આલજે. ये मशवरा है? ये मशवरा है नहीं है. आ तो धतूराનો રસ લઈને આવ્યો તું. शहद बिगड़ जाएगा. हर काम मशवरे से करो.
آرڈر سے نہ کرو، اس لیے کہ ذمہ دار ہے، جمع دار نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ ہاں، ہر کام مشورے سے کرو۔ اب مشورہ کیوں کریں گے؟ دیکھو میں موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں۔ مشورہ کیوں کریں گے؟ بھائی گرمو کٹم بیڑو تھیو چم کہ سوڑی موکلوانی سے، گرمو کٹم بیڑو تھیو چم کہ ہمارے ولی موکلوانوں سے کچھ کام ہوتا ہے تو مشورے ہوتے ہیں نا۔ تو مشورہ جو ہمارا ہوگا اس کی بنیادیں کتنی؟ اس کی 3 بنیادیں۔ کتنی؟ 3 بنیادیں۔ پہلی بنیاد، نکلے ہوئے ساتھیوں کے وقت میں سے کسی کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، کام میں لگے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم نے جو وقت فارغ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، خیانت مت کرو، 1 منٹ بھی ضائع مت کرو۔ اب ساتھیوں کا وقت صحیح کیسے گزرے اس کے لیے مشورہ کرو۔ دوسری بنیاد، جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں اس مسجد کا کام مضبوط ہو مسجد وار جماعت کے ذریعے سے، اگر نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بناؤ، اور اگر ہیں لیکن کمزور ہیں تو اس کو مضبوط کرو، اور اگر مضبوط ہیں تو اس سے کام سیکھو۔ ہماری جماعتیں جب مقامی مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے تو جماعت کھوڑاؤں بحث ہے، صحیح نہیں ہے۔ ان کے ساتھ مشورے میں بیٹھو، سیکھنے ملے گا۔ ہم تو سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری چیز، اس مسجد کے اطراف سے نقد جماعت کیسے بنے، یہ مشورے کی بنیادیں ہیں۔ اب مشورہ کرو۔ پہلی بات طے کرو، خدمت۔ بھائی خدمت کون کرے گا؟ خدمت میں ہر ایک اپنا نام دے سکتا ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں آتی۔ اعلان میں ہر ایک اپنا میں کروں گا، بیان میں رائے بدلے، بیان میں دوسرے کی رائے دو۔ بعض ساتھی کیا کہتے ہیں، منہ تیار سو پر ماری رائے فلانانی سے، تو تیار سے روا دیں بلبو، تجھے جو رائے دینی ہے دے دے۔ رائے اپنے مفاد کے لیے مت دو، کام کا فائدہ سمجھ کر دو۔ امیر صاحب سب کی رائیوں کی قدر کرے، رائے دینے میں اپنی رائے پر اڑے نہیں اور دوسری کی رائے کو کاٹے نہیں۔ اپنی رائے پر اصرار نہ ہو۔ بات لوگ جو ہے نا، بھائی تمہیں بولو تو نہ منہ وسک پوسو ہونا مور پوسوام آیون ہونا چیڑ رائے آلے سے، کارن کہ اپنی رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ رائے پر اڑے بھی نہیں اور دوسرے کی رائے کاٹے بھی نہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے دے دے۔ اب رائے اپنی قبول ہو گئی تو استغفر اللہ پڑھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ میری رائے میں میری نفسانیت ہو اور کام کا نقصان ہو جائے۔ اور اگر رائے آپ کی نہ مانی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے کام کو اور ساتھیوں کو فساد سے بچا لیا۔ یہ ہے، مانی جائے تو بولو نا، اور نہ مانی جائے تو ناراض થઈ જવાનું۔ ભાઈ કાલથી તો આપણે રાય આલીએ જ નહીં, ચો મોનસ આપણી રાયનું શું વેલ્યુ છે યાર? જાણે આટલી રાય લે તો કદી મોનતા જ નતા, તો मनवाने के लिए राय देता है। बहुत संभल कर चलो, बात बात में शैतान आएगा। तो पहली चीज तय करो खिदमत, और खिदमत घुमाओ। ये नहीं कि જોયું કે બે ત્રણ જણા બોટલ વાળા છે
انہوں نے یوں ہاتھ دھرا، ہاتھ ماشاء اللہ. امیر صاحب اب روز مشورہ ہونے ہوبی تو نہیں آ اب پکا وشین کھورا وشی آپ نے کون کرشو. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. گھماؤ تاکہ ہر ساتھی ہر عمل میں تیار ہو جائے. یہ محنت ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ موقع آیا تو گورنر بنا دیا تو گورنر بن گئے، موقع آیا سپہ سالار بنایا تو سپہ سالار بن گئے، اور موقع آیا تو امام بنایا تو امام بن گئے. یہ محنت ہے. ہر ساتھی ہر کام کا بنے. کھاوا پکاو تو شیشی گیا تو گھر والوں نے ٹیکو کرشو کہ نہیں کرو. وہ گھر میں کہوانو کہ روز تمہیں بناو છો હું જમાત નું શીશી ના આવ્યો છું આજ તમે આરામ કરો. હું બનાવું બનાવી રહ્યા. શું બનાવો? રોટલો બનાવો છો ભારતનો નકશો. وہ تو وہ ہے جو بناتی ہے. એટલે جماعت میں جانے کے بعد بعض ساتھی کیا کہتا ہے مرچا ہمجا وہ کھاوانو تو મારું બેટું જે કાઠું છે મરચા કપડા ધોવાનું કાઠું છે. اب قدر ہوگی. કોલર મેલું છે બોયો મેલી છે બેટા હવે ધોવો. ઘેર આવીને શું કરતા હતા તમે? શનાખ હાલાકે શું કરતા ખબર છે? સરફ નોશી ડબોળી મોહરીને ઉપી દેતા. અને પછી નિયત શું? એ તો ઘરવાળા દોહી પડશે. ઇમણિયા ઘરવાળા. हर काम मशवरे से करो. सबसे पहले खिदमत तय करो. खिदमत के लिए सब साथी तैयार रहे. बाद दफा मेरे भाइयों ऐसे दो साथियों ने जज्बे में आकर हाथ उठा दिया हमें पकावशो. और अमीर साहब ने फैसला कर दिया. अब बे नवा निहाळिया एकड़ो गुटते आवड़े न एकड़ो कक्कानो तो सवाल ज नथी. कक्को तो ओको होवे. एकड़ो गुटवा गुटते आवड़तुं नथी. હવે મંડ્યા चावल लाया पलाळ्या બધું કર્યું. હવે પકાવવું ચાલુ કર્યું तो ऊपर के कच्चे, नीचे दरमियान के पक्के और नीचे के जल गए छोटी जा. एकड़ू तैयार थी. दाल बनाई तो दाल नीचे पोणी और लहण ऊपर. है ना भाई आ जाओ खाने के लिए. शू बनाई था जाने ना आवड़े तो शू कम हो गई ऊंची करो सो ये कहोगे? नहीं 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 नहीं. मजे लेकर खाओ. माशाअल्लाह बहु हारो बनाई सो. दाल न भावे तो घुटलो भरो. उनका दिल जीत लो. दिल मत तोड़ो. दिल मत तोड़ो. आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाने में ऐब मत निकालो. अच्छा लगे खा लो, न हो तो मत खाओ. ऐब न निकालो. एक तो पहले खिदमत तय करो. फिर दूसरी चीज तय करो खुसूसी गश्त. दिन में 5 गश्तें करनी है. कितनी? जोर से बोलो. 5. खुसूसी गश्त, उमूमी गश्त, तालीमी गश्त, तशकीली गश्त और वसूली गश्त. काम इतना है बुजुर्गों कि खणवानी फुर्सत नहीं मने. हुरवानो तो सवाल ज न. मौलाना इलियास साहब फरमाए ऐसे थको कि पिंगली के अंदर की हड्डी और हड्डी का गुदा दर्द करने लगे. इतने थको. और ऐसे थको कि ये खबर न पड़े कि मौथू पहला तकिया ऊपर जू कि ऊँग पहली आई. इतने थको. और उम्मत का गम इतना दिल में बिठाओ कि इतना थकने के बाद भी रात को लंबा वक्त फारिग करके उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह से भीख मांगो. रात का रोना दिन का थकना. रात का रोना दिन का थकना. देखो फिर अल्लाह आपको क्या देता है और आपकी मेहनत और रोने पर उम्मत को खुदा क्या देता है. खैर का जरिया बनो. खाली औकात गुजारी न करो.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت آئی. کسی نے کہا حضرت جماعت آئی ہے, کارگزاری سننی ہے. حضرت نے بولا کارگزاری سننی ہے کہ اوقات گزاری سننی ہے؟ کیمپ پاس کرین آیا یہ اوبڑوانوں سے کہ قوم کرین آیا یہ اوبڑوانوں سے؟ اوقات گزاری نہ کرو, کام کرو کام. اب خصوصی گشت کہاں کرو گے؟ 3 جگہوں پر. میں مختصر بتا دوں. دین کے بڑے, دعوت کے بڑے اور دنیا کے بڑے. دعوت کے بڑے, دین کے بڑے اور تینوں مدار ویدار. دین کے بڑے کون؟ علماء, امام صاحب. دنیا کے بڑے ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب, چودھری صاحب, پٹیل صاحب. دعوت کے بڑے جو پرانے ساتھی ہیں ان سے ملو, روزانہ خصوصی گشت کرو, ان سے ملو, اور خصوصی گشت کے لیے 2 ساتھی طے کرو. وہ 2 رکعت پڑھ کر جاوے. ان کے نقشوں سے, ان کے بنگلوں سے, ان کی گاڑیوں سے, ان کی ٹائلسوں سے, ان کے یہ گالیچوں سے متاثر مت ہو. اللہ کے بھروسے پر جاؤ اور ڈنکے کی چوٹ حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی بات پہنچاؤ. ہماری جماعتیں یہاں غلطی کر جاتی ہے. جب دنیا کے بڑوں کے پاس جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب, سرپنچ صاحب, پٹیل صاحب, چودھری صاحب, آپ لگ جاؤ گے تو محلہ لگ جائے گا. آپ لگ جاؤ گے تو نظر اللہ پر رہی کہ چودھری پر رہی؟ کس پر رہی؟ تو چودھری لگائے گا. یہ بھول ہے. ان سے یہ کہو بھائی ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب, چودھری صاحب, پٹیل صاحب, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کی بات میں وزن رکھا ہے. اگر آپ آئیں گے اور ہم مل کر کام کریں گے تو آپ کی وجہ سے جتنے لوگ جڑیں گے آپ کی آخرت بن جائے گی. یہ بات کہو. اب بڑا بڑا ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ظہر میں آ رہا ہوں, لیکن کھانے کا کیا ہے؟ کھانے کا تو باپڑا نہیں بننے کا. وہ بپول تو تھئی جوں سے لگ بھگ ہو تو باچی سے ہے نا. بھائی شام کا کھانا ہماری طرف سے. ہو بگلے بجاتے ہوئے واپس, امیر صاحب بہت تو ڈکو جو. ارے ان سے کہو, او وکیل صاحب, او چودھری صاحب, او پٹیل صاحب, او ڈاکٹر صاحب, ہم تو اپنے ساتھ سارا کچھ لے کر آتے ہیں. شام کی بھی دعوت ہے اور دوپہر کی بھی آپ کی دعوت ہے. آئیے آپ, ہم سیدھا سادہ ہم بھی کھائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے. دل میں ذرا بھی یہ نہیں آنا چاہیے. ایسے پکے آدمی کو بھیجو خصوصی گشت میں. علماء سے, امام صاحب سے ملو, تشکیلیں نہ کرو. ہاں بات دفعہ مول صاحب تمہارا برس لگی نہ 4 مہینہ نہ چن لو. میں تو کوئی پڑھاتا ہوں, نماز پڑھاتا ہوں. ہمارا یہ بڑھاؤ سب زوئی سنتان تمہیں سمجھے جاتا. تمہیں مقامی کو بھائی فرصت نہ چلو تو تمہیں تو پورا کاغذ جیوا سو کوئی کرتا نہیں. ایسا کہو, ایسا کہو. ہاں ادب کے ساتھ جاؤ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو, عبادت ہے. وہاں جاؤ, سلام کرو, ادب سے بیٹھو, مصافحہ کرو. پوچھے کہاں سے آئے کہ گجرات سے. حضرت دعا کے لیے آپ کے پاس آئے, آپ دعا کر رہے ہیں, آپ دعا. بس علماء کے پاس, بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جائیں گے. اور جو ذمہ دار ہیں دعوت کے ان سے ملو. بھئی ہماری جماعت آئی ہے, ماشاءاللہ یہ جو کچھ رونق ہے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. اب ہم تو واقف ہیں ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ اگر آؤ گے تو ساتھ میں مل کر مشورہ کریں گے اور ساتھ میں مل کر کام کریں گے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلا مشورہ کرو گے خدمت کا اور دوسرا مشورہ کرو گے خصوصی گشت کا. اب مشورہ کرو اعلان کا. بھئی اعلان کون کرے گا؟ اعلان میں سب تیار ہو جاؤ. اعلان میں کوئی بڑائی آتی نہیں, بلکہ جس کے ذمے اعلان آتا ہے پوری نماز اعلان میں چلتی ہے. شو کہوانو, شو کہوانو, شو کہوانو.
ایک مرتبہ تو جماعت میں گیا ہوا ساتھی اعلان سوچتا رہا، امام نے سلام پھیری نہ دن بہت ہوئی ہو بھائی دوست اللہ سلام پھیرا باقی سے بعد دفعہ آدمی بہت کھڑا ہوتا ہے، سوچی بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کے بعد ٹھہر جانا، گجرات سے مسجد آئی ہے کہ جماعت آئی ہے بھائی؟ کیا آئی ہے؟ پہلے تو سدھاری رہی کہ بابڑو گھبرائی، اعلان بھی دعوت ہے، گھبراؤ مت، مشورے سے جو طے ہو کھڑے ہو جاؤ۔ اعلان ہو گیا، اب طے کرو تعلیم، بھائی تعلیم کون کرائے گا؟ تعلیم طے کرو۔ صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر، شام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ۔ تعلیم کے دوران مت اٹھو، جم کر بیٹھو، تعلیم سے تربیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر گئے تھے، غصے کی حالت میں گئے تھے، کفر کی حالت میں گئے تھے، لیکن اندر سے کچھ تعلیم کی آواز آئی، اس کی بھنک کانوں میں پڑی، اللہ نے اس بھنک کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ باوضو بیٹھو، باادب بیٹھو، اور پورے وقت میں بیٹھو۔ جب تعلیم شروع ہو تو 2 ساتھی تعلیمی گشت کے لیے بھیجو، وہ دور نہیں جائیں گے، مسجد کے اطراف میں جائیں گے۔ جو قرب و جوار میں بیٹھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی 10 منٹ میں بعد ہمارا کام ہو، بھائی 10 منٹ کے لیے آ جاؤ، لاؤ ان کو تعلیم میں بٹھاؤ، 9 منٹ پر چھوڑ دو اس کو، ابھی دعوت دے دو، بھائی ظہر میں بھی ہم یہاں ہیں، اثر میں بھی یہاں ہیں۔ وہ 2 ساتھی آ جاوے، پھر 2 ساتھی بھیجو، جب تک تعلیم تب تک تعلیمی گشت، دور نہیں جانا۔ مسجد کے قرب و جوار میں ایمان والوں کو لانا ہے تعلیم کے حلقے میں۔ اب تعلیم میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو فضائل کی تعلیم ہوگی، ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو، حکایت صحابہ سے پڑھو، پھر نشان رکھ دو تاکہ آئندہ جس کے ذمہ آوے وہ آگے سے پڑھے۔ فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، تھوڑا تھوڑا پڑھو تاکہ ہر عمل کی فضیلت روزانہ آوے، اور اتنا دھیان کے ساتھ سنو اور پڑھو، پڑھنے والا صاف صاف لفظوں میں پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے۔ جیسے بارش آتی ہے اور پتھروں پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، تڑ 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 تڑ، یہ بھی تڑ تڑ پڑ رہا۔ تھوڑی دیر ساتھیوں نے یوں دیکھا، سر جھکا دیا، پھر گیا دوسری دنیا میں، سو گیا۔ اور سونے والا 2 جھٹکے لگاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تم جو پڑھتے ہو وہ بھی صحیح، اور میں جو سوتا ہوں وہ بھی صحیح ہے نا؟ ایسا نہ کرو، پڑھتے جاؤ جیسے باتیں ہو رہی ہے، تلقین کی طرح تعلیم کرو۔ تلقین جیسے مرنے والے کے کان میں کلمہ پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ایسے تعلیم تلقین کی طرح کرو، ساتھیوں کا دل لگ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تعلیم کے دوران اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو۔ کوئی بھاری شبد آ گیا، مراہی میں خسروانہ، مراہی میں شو سے مراہی میں خسروانہ یعنی رحم کرنا، اتنا سمجھا دو، رحم۔ وہ آپ جب آئے تو دیکھ لینا، بھاری لفظ آئے تو بتا دو تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض کیا کرتے ہیں، 2-4 حدیثیں پڑھی، کتاب بند کری، یہ واقعہ قصہ شروع کریا، امیر صاحب آپ تو بہت مزہ آئی ہوں، بھی تعلیم روز کرو، تو امیر صاحب بولین کپا، نا روز مارا منصوب قصہ سے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ حدیث پڑھو، حدیث، اور اس کا مطلب فائدے کی شکل میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھ دیا ہے۔ قصہ اور واقعات اور کہانی تعلیم کو نہ بناؤ، دھیان کے ساتھ سنو، عظمت کے ساتھ سنو، عمل کی نیت کے ساتھ سنو، دل میں نور آئے گا، دل میں نور آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی بات نورانی ہے،
ادھر ادھر مت جاؤ. تعلیم. پھر اس کے بعد طے کرو ظہر کے بعد بات کون کرے گا. عام طور سے مشہور ہے تعارفی بات. تعارف تو ہو چکا تبلیغ کا, اب تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ایمان و یقین کی بات کرو. اور ایمان و یقین کیسے بنے گا؟ ہجرت اور نصرت سے. ہجرت اور نصرت, اس سے دین پھیلے گا. اس لائن کی بات کرو اور یوں کہو بھائی ہماری جماعت 2 دن یہاں رہے گی, آپ میں سے کون ہمارا ساتھ دے گا؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جو ہاتھ اٹھاوے ان کو قریب بلا لو, اور جو نہیں اٹھاوے ان سے کہہ دو بھائی آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمارا ساتھ دیں لیکن کوئی مشغولی ہے, آپ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو آ جانا. اب جو بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کرو, بھائی مسجد کے کیا تقاضے ہیں؟ بہت نرمی سے, مسجد کے کیا تقاضے ہیں؟ ارے امیر صاحب آج تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ پوچھو گا. کہ آپ کی جماعت کے آنے کی. کیوں؟ ارے اپریل کے شروع میں 10 تاریخ کو ہمارے یہاں جوڑ ہے اور اس کی محنت چل رہی ہے. اب آپ آئے ہیں تو ہم اور آپ مل کر محنت کریں گے تاکہ جوڑ سے زیادہ جماعتیں نکلے. تو امیر صاحب بھی اور ساتھی بھی اتنا زور سے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ باہر والا یہ سمجھتا ہے مسجد میں کوکٹیوز ہے. یہ کہو گے اللہ بہت مبارک فرمائے, بہت مبارک فرمائے, بہت مبارک فرمائے آپ کے جوڑ کو اور آپ کی محنتوں کو. بھائی محنت تو آپ کی ہو ہی رہی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں 1 ہفتہ ہمارا اس حلقے میں ہے, ہم تو چلے کی نفق جماعت بنانا چاہتے ہیں. ہمیں صاحب بھائی آپ کی محنت آپ جاری رکھو. یہ جو رہبر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی اور رہبر, محنت ہم کریں گے, نقد جماعت ہمیں بنانی ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے چلتی ریل میں بیٹھ کے مت آ جاؤ. ریل چل رہی تھی اپریل کی 10 تاریخ کی, بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے. نقد جماعت بناؤ, کم سے کم روزانہ 3 میل کی نقد جماعت بناؤ. اب جماعت کیسے بنے گی؟ مسجد کے اطراف میں مکان کتنے؟ مسجد کے اطراف میں 150 مکان. کتنے بولو؟ 150. اور ہماری جماعت کے 12 ساتھی ہے نا. اب 2 کی جوڑی بناؤ تو جماعتیں کتنی بنی؟ 6. 2 دن رہنا ہے تو اب 150 کو 6 پر تقسیم کرو. گنیت کھیل. کہنا شو کموسن شو حساب کرو سمودے والوں گاڑی 150 کو 6 پر تقسیم کرو 25 ہے نا. ایک جماعت کے ذمے کتنے گھر آئے؟ شو کتنے آئے؟ 25 آئے نا. اور 2 دن تو روزانہ کے کتنے مکان؟ 12 اور دوسرے دن 13. تو روزانہ 12 مکانوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ بولو نا. تو 2 دن میں ایک جماعت 25 گھر کی ملاقات کرے گی تو 2 دن میں 6 جماعتیں 150 گھر کی ملاقات, اسی میں سے جماعت بنے گی. ترتیب یہ ہے آسان. ساتھیوں کو تقسیم کرو, گھروں کو تقسیم کرو اور پھر محنت شروع کرو. انشاءاللہ ان ملاقاتوں میں سے روزہ کی جماعت بھی بنے گی, چلے کی جماعت بھی بنے گی, 4 مہینے کی جماعت بھی بنے گی. کرو گے؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولتا نظر. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کرو گے کون کون کرے گا؟ تمہارا ہاتھ میں ہے نا سر؟ اللہ قبول فرمائے. یہ کرو, کام کرو. ہاں اجتماعی عمل کے علاوہ کھانے سے تعلیم ہو گئی, اب نکل جاؤ. کھانے کی فکر نہ کرو. ایک دھن اور ایک دھیان, مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ایک دھن اور ایک دھیان. دھیان اللہ کا اور دھن کام کی. دھیان کس کا اور دھن کام کی. دھنی بن جاؤ.
اب اسی سے نقد جماعتیں بنے گی. اچھا بھائی آپ یہ رہبر ہیں تو آپ کتنے بجے آؤ گے؟ آپ کتنے بجے آؤ گے؟ وقت معلوم کر لو. پھر اپنے دو ساتھی اور وہ ایک ساتھی الگ بٹھا دو. بھائی آپ کے یہ رہبر ہیں اور آپ کے یہ 2 ساتھی ہیں. آپ 3 بجے 3:30 بجے آ کر ہمارے ساتھیوں سے مل لینا اور محنت شروع کر دینا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری محنت کا نظام پورے دن کا ہو گیا. ہر ساتھی کو محنت میں لگاؤ. بوڑھے کو بھی چلاؤ. رعایت بدارے مت کرو نہ کہ پکڑائے جائی. ہیڈاڑو. یہ بوڑھا ایک مرتبہ ایک جماعت جا رہی تھی جس میں ینگ لوگ زیادہ تھے. ینگ لوگ کیا ینگ. ہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے 2-3 بوڑھے جوڑ دیے. تو جمانہ ہے حضرت ان بوڑھوں کو ہٹا لو نا. کباب میں ہڈی، کباب میں بولو نا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا میں نے ان بوڑھوں کو تمہارے ساتھ اس لیے جوڑے ہیں کہ یہ چلتے چلتے تھکیں گے اور ٹھوکر کھا کر گریں گے. اللہ ان کی ٹھوکر پر عالم کو ہدایت دیتا ہے. ہاں گشتوں میں چلاؤ ان کو. ہاں تو امیر صاحب میں تمہیں اسماعیل بھائی چوک نوم فٹ نہ ہوئے نام لے رہا ہوں. خالی ہو سکتا ہے اسماعیل کا کو ظہیر اللہ ہو کا مارو نوم لے دوں. ہاں تو تھائی بھائی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا اور بیان میں گھریلو حالات بیان کیے. اوم تھائی سے اوم تھائی سے اوم تھائی سے اوم تھائی سے. تو بیان نے بعد ایک کاکو غصے تھی آیا مول صاحب تمہیں تو مارا گھرنو رات بدو کھولی نوشو. بھائی تم کون ہو؟ نہ یہ تو کوپ نے تمہارا کون بھریا سے بدو بدو کے مارا گھروں سے. امیر صاحب خوب کہتے ہیں بھائی اس وقت کہا تمہیں تو تصویر بڑھو تصویر نہ بڑھا بھائی جو نہ پھیورو گلیوں میں شو لنگڑا تھا بھرتا. ان کی قربانی پر خدا ہدایت پھیلائے گا. ہاں رام مت کھاؤ. تھوڑی رعایت کرو تھوڑی رعایت کرو. اسماعیل کا کو روز گھر کی جھوپے آواز ہے جھوپے تھی گھر جو سے تو بھائیو کیسے کہ تمہیں مت دو تو اسماعیل کا کو پوتیس کیسے اللہ چوک نوم فٹ نہ کرو. بھائی ڈوشی تو ہمشتی نہ تھا گھر بیٹھے بیٹھے کڑائی دوئی تھوڑا پگ پوشرا تھوئی وہ آئی اسماعیل کا کو معذور تھی گیا. چلو بھائی ہم دو کا کو شاید ہم تو کوئی نوم نہ ہوئے ہے نا. ساتھیوں کا استعمال کرو. اب ان سے پوچھو بھائی گشت کب ہوگا؟ امیر صاحب عصر کے بعد گشت مغرب کے بعد بیان. تو ہمارے ساتھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. امیر صاحب بہو ہارو مغرب سودی پروائی رات ہورو بس ہے نا. تو امیر صاحب یوں کہے آئی ٹھیک ہے آپ کی ترتیب کانٹوں مت بات. ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ گشت اس وقت کرو جب زیادہ لوگ محلوں میں ملے. اور آپ کے یہاں محلے میں لوگ کم ملتے ہیں مغرب کے بعد. تو مغرب کے بعد اگر گشت کیا امیر صاحب ورسوں کے ہمارے ہماری ترتیب اس ترشو ہمیں یہ تمہیں کہو پر بزرگوں نے ترتیب آس ہے. اصول مت بتاؤ بوئو مت چڑھاؤ لڑائی مت کرو. صحیح حکمت کے ساتھ صحیح کام پر لاؤ. وہ کہے اثر بات تو اثر بات. اب اثر کی بات طے کرو. لیکن عام طور سے اثر کے بعد فضائل ذکر ہوتا ہے. عام طور سے ہوتا ہے نا فضائل ذکر. اور کرنا کیا ہے گشت. تو کھڑا ہونے والا فضائل ذکر بیان کرتا ہے. پسند کہتے بولو بھائی چٹھی جماعت ہو تو تو نے بیان شو کری فضائل ذکر جماعت ہو. جو عمل کرنا ہے اس کی فضیلت بیان کرو بھائی. کرنا ہے گشت اور بیان کیا بولو فضائل ذکر. کوئی بات ہوئی؟ پھر گشت میں فضائل بیان کرو. گشت میں جائیں گے دھول اڑے گی. وہ دھول کتنی قیمتی ہے کہ گرد و غبار میں اتنا قیمتی ہے
کہ جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگے گا، اور ایک ایک قدم پر یہ نیکی۔ اور اگر ہماری بات سے کسی کو ہدایت مل گئی تو آپ نے فرمایا علی اگر تیری وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ فضائل بیان کرو، فلسفہ اور وگیان بیان نہ کرو، ہاں ہے نا؟ گشت کے معنی گھومنا پھرنا، ہاں پانی بھی چلتا رہتا ہے تو میلا نہیں ہوتا، بدن میں خون بھی دوڑتا ہے تو شکتی رہتی ہے، تو فلسفہ بیان کرو، وہ کیوں سے فضائل بیان کرو تاکہ امت میں شوق پیدا ہو۔ پھر پہلے جماعتیں بناؤ، کتنی جماعتیں، امیر متکلم رہبر طے کرو، پھر اس کو کام سمجھاؤ، ہے نا؟ وہ جو ہے ایک استقبال میں، ایک دعا ذکر میں، ایک درمیانی بات میں، اور ایک جماعت اللہ کے راستے میں، ایک دو جماعتیں جو بھی ہو۔ پھر اس کے بعد طے کرو بیان کون کرے گا۔ سنی سنائی باتیں، ادھر ادھر کے واقعات بیان نہ کرو۔ ایک مرتبہ کاکوسی میں مولانا اسماعیل صاحب گودروی دامت برکاتہم آئے ہوئے تھے، ایک جماعت بھی آئی ہوئی تھی، تو ظہر کے بعد اس جماعت کے ساتھی نے بیان کیا اور یوں کہا آپ علیہ السلام کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم چکا نہیں سکتے، اگر ہم اپنی چمڑی کو اکھیڑ کر جتیا بنا کر آپ علیہ السلام کو پہناوے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب بیان کے بعد مولانا نے بلایا، تو چمڑی اکھیڑے گا تو چالو چوبڑوں اتارے અને એને જૂતા બનાવીને નબી સાહેબને પહેરાવે, શું કામ આવી વાતો કરે છે? ایسی باتیں نہیں بیان کرو، ایمان بیان کرو، ایمان کی قیمت بتاؤ، ایمان والے کی قیمت بتاؤ، آخرت کھولو، اعمال کی عظمت کھولو، مختصر بات کر کے بھی تشکیل کر دو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اور ہمارے عوام ساتھی قرآن کی آیت نہ پڑھے، باتوں کو شوق ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا، سیدھا رہ تو، یہ تارن کا بڑھوانو راگ لین برشی والذین جاہدوا، شو جاہدوا، کیا شوق ہے لوگوں کو روک ڈالنے کے لیے؟ قرآن کا مفہوم بھی بیان مت کرو، قرآن کا مفہوم نہیں ہوتا، حدیث کا مفہوم ہوتا ہے۔ سیدھی سادھی ایمان یقین کی بات کرو، بات کرنے کے بعد تشکیل کرو، تشکیل 4 مہینے سے شروع کرو، پھر جو ملے وہ لے لو، ضد نہ کرو۔ تشکیل کے موقع پر ہمارے تمام ساتھی ایک ساتھ بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ بولو، ایک آدمی دبے ہوا لو، تھوڑا علاقے ہو، تاکہ تشکیل نہ موقع پر ہر ساتھی ہونے والا ساتھی نے تشکیل کری گے، ایک ساتھ مت بیٹھو، پھیل کر بیٹھو، اور جیسے بولو بھائی بولو فوراً ہاتھ رکھ دو، کاکا بھائی ہمیں مشغول ہوتا اور نیت کری اللہ نے آسان کری، تمہیں نیت کرشو اللہ تمہارا ماٹے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تشکیل کرنا گداگروں سے سیکھو، تشکیل کرنا گداگروں سے سیکھو، یعنی فقیروں سے سیکھو، فقیروں سے۔ فقیر وہ حاجی صاحب، وہ حاجی صاحب، او بھائی صاحب، او بھائی صاحب، او بھائی صاحب، اللہ تجھے حاجی بنائے گا، اللہ تیری اولاد کو نیک بنائے گا، اللہ یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہو، وہ حاجی کے لیے دعا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ عاجزی کرتا ہے تو حاجی صاحب کتنا ادھر ادھر دیکھے پن پہلا چھوڑتا نہ تھا، ہاں لے جا، گداگروں سے سیکھو عاجزی کرنا اور تشکیل کرنا، ایک دھن کے ساتھ یہ لگ جائے گا، میری آخرت بن جائے گی۔ اس طریقے سے کرو بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بولتا نظر، یہ پورے دین کے اعمال میں نے آپ کو بتا دیے، یہ پہلا داڑا کروانو سے 40 داڑا کروانو سے کرو گے، کرو گے، کرو گے، ہاں۔ اب
موٹی موٹی باتیں جو ہمارے بیان فرماتے ہیں. یہاں سے نکلو, بیٹھ جاؤ. بھائی آپ سفر ریل مو سے کہ બસ મુ છે કે શમુ છે તો ભીલણથી બસ સુધી અને રેલ સુધી કેવી રીતે જવાનું? ભાઈ જેને જે મળે સટલ્યું બેસી દો અને સીટ પર ભેળા થઈ દો, ये करोगे ना? इज्तिमाई शक्ल सोचो. अब इज्तिमाई शक्ल सोचने के बाद रेलवे स्टेशन पर गए, बस स्टैंड पर गए, भी 1.5 कलाक 2 कलाक बाकी से, तो इधर उधर डाफेरे मारकर वक्त बर्बाद मत करो. बैठ जाओ एक तरफ, सामान बीच में रखकर तालीम शुरू करो. क्या करो? तालीम में गजवात की बातें न करो. बदर में आटला मार्या, ओहद में आटला मार्या અને खंदक में आटला हुआ. तो वो लोग तो लोगों ने जहन खराब किया इनका. क्या लोगों से वो तो बात पक्की हो गई कि आज से भाई जो आपस में शू बोले सा नहीं, आखिरत बोलो, अल्लाह की कुदरत बोलो, अखलाक बोलो. तो हमारे भाई दूसरे जो है ना बिरादराने वतन, वो भी आड़े कान से सुनते हैं. उनके दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है. बहुत हिकमत के साथ तालीम करो. फिर सफर के लिए 2 साथी तय करो. अमीर साहब तो है अपनी जगह पर, 2 साथी तय करो. भाई रेल में पानी की जरूरत पड़े, नाश्ते की जरूरत पड़े तो सब मत उतरो, ये 2 साथी जाएंगे, है ना? लेकिन वो 2 साथी चलती रेल में उतरे नहीं और चलती रेल में चढ़े नहीं. हादसा हो जाता है, बातों में पैर फिसल जाता है और आदमी की जान खतरे में पड़ जाती है. ऐसा न करो. और आज के माहौल में बाहर स्टेशन पर चाहे आधा घंटा जमात रुकने वाली गाड़ी रुकने वाली हो, जमात करके नमाज न पढ़ो. पर हम तो सब हाँ गाड़ी में नमाज पढ़ो, 2-2 की जोड़ी बनाकर जमात कर लो. तालीम गाड़ी में भी करो. पूरे दिन का मशवरा कर लो. भाई नमाज कौन से वक्त में पढ़ेंगे, क्या वक्त होता है. जितना हो सके जितना वजू बाकी रखो. बोगी का पानी हमारे लिए नहीं है, तमाम पैसेंजरों के लिए है. पानी ज्यादा बर्बाद न करो. અને વજુ કરી આખું પેલું નેચેનું ફર્શ પોણી. दूसरे लोग कहते हैं गोमड़िया चौथी आया चलिया બધું ભેનું જ કરી નોશું. ऐसा न करो, ऐसा न करो. हाँ, पाकी साफी का ख्याल रखो. फिर गाड़ी रुकने वाली हो या गाड़ी उठने वाली हो, उस वक्त नमाज न पढ़ो. गाड़ी रुकने वाली है, स्टेशन आने वाला है, भाई તમે જલ્દી બે જણા નિયત પહોંચી લે, અમે બે હોય ઉભા છે ને તમે બે ઉભા રહો. भाई उतरना है, नमाज पढ़ रहे हैं. भाई उतरो, भाई नमाज पढ़ रहे हैं. ये कौन सी नमाज है? ये कौन सी नमाज है? ऐसा न करो. लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी. इत्मीनान से नमाज पढ़ो और नमाज मुख्तसर पढ़ो, जल्दी जल्दी न करो. और अजान देकर पढ़ो. और अजान जोर की मत ललकाओ, बेलनी मोटी मस्जिद पर जाओ ना. खुसूसन फजर में बहुत आहिस्ता आहिस्ता अजान की सुन्नत अदा हो जाए. और नमाज भी मौको મળ્યો તો કે મળશે. અલકારિયા તો क्या करता है? ला कयामत कायम हो गई. તને આજ મોકો મળ્યો રે. મોનશા ગોમુ તો પેલા મોનશા પહેવાન દે દેતા. नहीं. आहिस्ता से किरात करो, थोड़ा जोर से. लाइट मत जलाओ उस वक्त, दूसरे पैसेंजर सोए हुए. सफर में अपनी चीज किसी को खाने के लिए मत दो और दूसरे की चीज खाओ मत. एहतियात बरतो. हाँ, अगर खुश्क चीज है, बिस्किट है या दूसरी चीज है, कोई सामने फैमिली बैठी है, बच्चे को दे दो अगर ले दो. लेकिन पका हुआ खाना किसी का मत खाओ और किसी को मत खिलाओ. अगर तोशा साथ में लो तो ऐसी चीज मत लो जिससे दूसरों को तकलीफ हो. समझ में आ गई? सीधा साधा अपना खाना, प्याज ले लो, गुड़ ले लो, रोटी ले लो. एहतियात करो.
اب سفر اپنا طے ہو گیا، اب اترنا ہے، ہر ایک اپنا سامان لے لو، پہلا یتیم سوکرا نہیں لے لو، ہم جائے یتیم سوکرو شو سامان، ہاں انہیں موتے ہاتھ پھیرو، انہیں لے لو، اترو، سامان بیچ میں رکھو، پھر نیت تازہ کرو، تازہ نیت کی ہے نا، دین سیکھنا ہے اور امت پر محنت کر کے ان کو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. بھائی ہونا ماٹے اپنے آیا سی ہم پھر دعا کر لو. دعا کرنے کے بعد اب مرکز وغیرہ کو پتا تو معلوم ہی ہوتا ہے، دو ساتھی جا کر ٹیکسی کر لو، رکشا کر لو، کسی اور کے بھروسے پر مت رہو. بہت سے اسٹیشنوں پر لوگ رہتے ہیں جماعت والوں کو، ارے بابو جی، ہاں آپ تو ملا جی مرکز جاؤ گے نہیں؟ ہاں ہاں بالکل. ارے خدمت کا موقع ہمیں بھی دے دو نا، ہے نا؟ تو رکشا اور گاڑی کر دیں. بہت اچھا بھائی، ہم تو نئے آدمی ہیں، ہم تھوڑا چکر لگا کر آئے. بابو جی ایک 25 روپے کہتا ہے، وہ تو 50 کہتا تھا. میں نے کہا جماعت والے ہیں، ہاں جماعت والے ہیں. تو وہ کہتا پہلے پیسے لاؤ پھر گاڑی لاؤ. امیر صاحب نے کہا بھائی 25 نہ حساب کی بار مونسونا چتلا تھا 300 روپئے نے ہبرایا یہ لیک جو اجی پاسوں تھا. ارے اللہ کے بندو اتنے بولے کیوں رہتے ہو؟ اپنے دو ساتھی طے کرو. کون سے باہر دیش گئے ہیں تو زبان نہیں آتی ہمیں؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، کسی کے بھروسے پر کام نہ کرو. اب بیٹھ گئے، سامان بیٹھ گیا، سنت کے مطابق سواری، پھر گئے، مرکز آ گیا، سامان اتار لو، دیکھ لو، پھر اس کے بعد دعا کر لو اور سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو جاؤ. اور پھر مکروہ وقت نہیں ہے تو استنجا وضو سے فارغ ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو. تحیات کے معنی سلامی بھرنا. کوئی چھوٹا بڑے کی آفس میں جاتا ہے تو سلوٹ مارتا ہے نہیں مارتا، سلامی بھرتا ہے. ہم اللہ کے دربار میں گئے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو. پڑھنے کے بعد پھر مشورہ شروع. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کرنا ہے. پھر 4 چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے. کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں. دعوت میں. کس میں؟ دعوت میں. دعوت میں یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں. دعوت 4 طرح کی: انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، خصوصی دعوت، عمومی دعوت. عبادات میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہماری تکبیر اولیٰ چلی جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہماری رکعت چلی جائے. ہاں پہلی صف مت پکڑو، پیچھے بیٹھو. جب جماعت کھڑی ہو جائے اور پہلی صف میں جگہ ہو تو آگے بڑھ جاؤ. بعض دفعہ جماعت پوری پہلی صف میں بیٹھ جاتی ہے، بہت سے بیچارے پہلی صف کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. اب وہ افسوس کرتے یار وہ اٹھاڑو تو ہارو نہ لگے، ہماری پہلی صف بات کرتی ہے. ایسا نہ کرو، پیچھے بیٹھو. عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں. تیسرا کام سیکھنا سکھانا. سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا. ارے اللہ کے بندو قرآن سیکھو، نماز کی دعائیں صحیح پڑھنا سیکھو، سنتیں سیکھو، حدیثیں یاد کرو، روزانہ کوئی نئی چیز سیکھو. اگر ایک دن میں ایک چیز تو 40 دن میں 40 چیزیں سیکھو، کچھ لے کر آؤ. اور چوتھی چیز خدمت. خدمت بھی 4 طرح کی. خدمت بھی سب سے پہلے اپنی خدمت. چپ بولو، تعلیم چالو ہوئے انا بگاو એટલે اپنی خدمت پونم دن ہو پرا پونم دن ہو چم کیوں پڑھیں تو اپنی خدمت. یہ نہیں ہے. تعلیم شروع ہوئی انا کپڑے دھوا بیٹھو، ناوا جلتو جو، یہ اپنی خدمت ہے. اپنی خدمت وچم 9 2 روز بگلا جوارو، یہ اپنی خدمت ہے. اپنی خدمت ہے. اپنی خدمت یہ ہے امیر کی اطاعت کے ساتھ انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی میں لگاؤ اپنے آپ کو. یہ اپنی خدمت ہے. امیر صاحب کی خدمت
રોજાના મોથામાં તેલ નાખો, પગ દબાવો અને અમીરના આપણા ફેવરનું કરી લો. કારણ કે 40 દાડા સબૂલ અને કોક દાડો અમીર સાહેબના માટે પેલી પડી પીલાઈ ના લો. પડી કેમ ગયા શું કહેવાય શું કહેવાય અમીર સાહેબ ચમ લાયા? જો દિલમાં આવ્યું કે તમે નહીં ખવડાવો. તમે આખો છો ને 2 મરતબા ખબરાય ને, 3રી મરતબા શેઠેથી અમીર સાહેબ જો લેતા આવજો. ये अमीर साहब की खिदमत है, ये अमीर साहब की खिदमत है. अमीर साहब की खिदमत ये है, अमीर के काम को अपना काम बनाओ और अमीर साहब से कह दो, अमीर साहब जिस वक्त जरूरत पड़े मुलाकात की मैं तैयार हूं. मैं सोया हूं तो उठा दो, आप घबराओ मत. अभी मुलाकात करके आया हूं, जरूरत पड़े तो फिर मुझे भेजो. आप गश्त की फिक्र मत करो, हम करेंगे. आप तालीम की फिक्र मत करो, वक्त से पहले हम जुट जाएंगे. ये अमीर की खिदमत है. साथियों की खिदमत. कोई बूढ़ा है बेचारा, कमजोर है, बीमार है, सामान उठा लो. आप अपने कपड़े धोने बैठते हो, कपड़े धोई रखो. खिदमत, साथियों की खिदमत. मस्जिद की खिदमत. जिस हाल में मस्जिद में आए थे उससे अच्छी हालत में मस्जिद को छोड़ो. हाँ, आमाल हो गए. बोंगी साहब झाड़ू काढ़े सर, मोहद्दीन साहब लावજો झाड़ू, हमें गाड़शू है ना. बात दबा पानी खींच कर भरने का होता है बात जगह पर. मोहद्दीन साहब लो हमें खेची भरशू, तो बोंगी के रोज जमा दो आवा तो हाँ है ना. हाँ, मस्जिद की खिदमत करो, अच्छी हालत में मस्जिद को छोड़ो. दूसरी बात, मस्जिद के निजाम में दखल मत करो. फटाफट पंखा चालू मत करो, फटाफट लाइटों चालू मत करो. अजोन થઈ ગઈ અમીર સાહેબ, બોંગી तो ऊंची जो अजोन आ लिए मत आलो. इमामत में आगे मत बढ़ो. कितने खड़े होते हैं? अब 12 आदमी, अब माशाअल्लाह 12 आदमी 12 पंखे चालू किए, हर एक के ऊपर एक पंखा. हाँ? घर में 10 की फैमिली होती है तो पंखे कितने होते हैं? और यहां 12 पंखे. फजूल खर्ची है. एक तरफ सो और 2 की जरूरत पड़े 2 चालू करो, 3 की जरूरत पड़े 3 चालू करो. बाकी बिखरे सोओगे तो जितने अफरा जितने पंखे. बात दबा लोग बोलते नहीं है. कहते यार आ जमात वालों को पाबंदी लगा तो न चले यार. આવી રીતની જમાતો આવે તો આપણું બિલ કેટલું આવે? कम से कम लाइटें इस्तेमाल करो, कम से कम बिजली इस्तेमाल करो, कम से कम पानी इस्तेमाल करो. और फिर अल्लाह तौफीक दे, कोई वसूल नहीं है, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो मशवरा कर लो. भाई 2 દાડા આપણે વૈદ્યા પાણી વાપર્યું, વીજળી વાપરી, તો થોડી રકમ આપણે ભેળી કરી મુતવલ્લી સાહેબને આલી દેવું. दे दो. मुतवल्ली लेंगे ना ना, हमें तमन डालता मस्जिद ना लिए से, तो मुतवल्ली पर जमात का बोझ पड़ेगा. तो माशाल्लाह जमातो वापरस पण एनु वळतर आलता जोई सर. ये है दरवाजे, ये है दरवाजे दूसरी जमातों के आसानी के साथ आने के लिए. तो मस्जिद की खिदमत करो. 4 चीजों में कम से कम वक्त लगाओ. खाने पीने में, सोने में, इस्तंजा में, और दुनिया की बात बकदरे जरूरत करने में. जरूरत है कि बात करो, वधारे बात मत करो. 4 चीजों से बिल्कुल बचो. परहेज. सवाल मत करो कि अपने साथी से भी सवाल मत करो. भाई તમારે ટુવાલ આલજો, ભાई હાબુ આલજો, શું લઈને આયા છો? सवाल न करो. आदमी में मांगने का मादा है. लोगों से मांगेगा सवाल हो जाएगा, अल्लाह से मांगेगा दुआ हो जाएगी. तो किससे मांगेंगे? अल्लाह से. सवाल मत करो, फजूल खर्ची मत करो, कम से कम खर्च करो. कम से कम. जिनके जिनमें खिदमत है वो आइटमें न बनावे. क्या आइटमें न बनावे? हाँ, लेकिन खाना ऐसा बनाओ
کہ غریب کے جیب پر بوجھ نہ پڑے. آئٹموں بنائیں 20 دانا میں پلانا پیسہ تھا ہی کیا. خوشحال گھرانے کا آدمی کھا سکے اور غریب کے جیب پر بوجھ نہ پڑے. ویرائٹیاں نہ بناؤ. اور جب سامان لینے جاؤ چپ چاپ جاؤ, شور نہ مچاؤ, اور بازار نہ بچو بچ. ارے شتولیا وہ مٹی کا تیل کہاں ملے گا؟ چوتھی آیا سلا بھوگا پڑا بازار کو. جماعت آئی ہے, جماعت. اچھا جماعت آئی ہے کہاں سے؟ گجرات سے. اچھا امیر صاحب سے کہہ دو پکانا بکانا نہیں ہے, پورے دن کی دعوت ہے. ہو جنت تو فیصلو ہے نا. امیر صاحب چملا پاسا آیا, امیر صاحب پورا دارون دعوت تھی تو بھوگا پڑیا تو دعوت کھوا نہیں سکے. چپ چاپ پوچھنا تو پڑے گا. بھائی سبزی کا ملتی ہے, گریوں چو مرشے, ہرشیا تیل چو مرشے. چپ چاپ. اب جس دکان پر جاؤ ظاہر بات ہے کہ وہ تیل لیا, پیاز لیا, مرچ مسالہ لیا, جو ضرورت تھی لیا. چٹلو بل تھیو 250 روپیہ. تو ہماری جماعتیں کیا کہتے ہیں خبر سے؟ بھائی صاحب ہم تو جماعت والے ہیں. ہم تو جماعت والے ہیں تو جماعت والے اتنے شو کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ گھوڑا گاڑی کرائے پر کرتے تھے 8 آنے میں, جب اترتے تھے تو 12 آنے دیتے تھے. تم اپڑو بنی جو اب وسو کریں چٹو کرشے. چلو 15 روپیہ وسا آلو تو 15 روپے میں تبلیغ بیچ کے آیا تو دے دو. پاپڑے نہ بنو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک پر 7 لاکھ روپیہ, ایک پر. لیکن فضول خرچی نہ کرو, ضرورت پر خرچ کرو. اشراف لالچ کسی کی چیز کی طرف نہ کرو. لوگوں کے دعوت کی طرف لالچ مت کرو. دعوت قبول کرے یا نہ کرے اس کا کوئی اصول نہیں ہے. کام کا فائدہ سمجھ کر قبول کرو اور کام کا فائدہ سمجھ کر ٹال دو, وہ تو اللہ حکمت دے گا. اور بغیر اجازت کے اپنے ساتھی کی کوئی چیز استعمال نہ کرو. اگر ان چیزوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ اللہ ہماری بھی تربیت کرے گا اور ہم کو خدا ہدایت کا اور خیر کا ذریعہ بنائے گا. کرو گے کرو گے کرو گے. اب اس کے آپس میں مذاکرے بھی کرتے رہو اور ان باتوں کو بار بار دہراتے بھی رہو سفر میں. انشاءاللہ بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی. اب دیکھو یہ بات تو ہو گئی. انشاءاللہ فجر کے بعد دوسری مجلس ہوگی, اس میں بھی انشاءاللہ مفید باتیں آئیں گی. اس کو بھی سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا بہت مبارک فرمائے. قدم قدم پر اللہ مدد فرمائے. اہلی تائی شامل حال فرمائے. ہم سب کے خدا بہترین تربیت فرمائے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ ہم کو اپنا تعلق نصیب فرما دے اور آخرت کا فکر نصیب فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.